نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر ہر ایک مسلمان کی کچھ ذمہ داریاں اور ڈیوٹی بیان فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران کی 110 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر ایک مسلمان کو ہر طریقے کے ساتھ اپنی استطاعت اور طاقت کے ساتھ برائی کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آج کل ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ برائیاں، بے حیائی، فحاشی اور بے پردگی عام ہو چکی ہے، جسے معاشرے کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو، تو کہتا ہے آج کل کہنے کا زمانہ نہیں رہا۔ بلکہ اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ آج تو زیادہ کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں پر زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ روشنی اور زیادہ چراغ جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اگر وہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ اگر کوئی والد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے، اگر اس کی اولاد کوئی دین کے مخالف کام کرتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی اولاد کو دین اسلام کا حکم دے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل کے ساتھ اس برائی کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ مگر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ میں اور آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آج اگر ہم ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے یا زبان کے ساتھ برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم ہمیں برائی کو دل سے برا جاننا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے سے باز آ جائیں گے تو ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
تو میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جس طرح معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ کام تو مولویوں کا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ تو صرف مولویوں کے لیے خاص ہے، اسے آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ذہنوں سے نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے اندر امت کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف مولویوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ ڈیوٹی ہے اور لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔